راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، رشتے ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ خونی رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بعد میں بنتے ہیں۔ اچھے دوستوں کے رشتے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر میاں بیوی کا رشتہ ہے جو بعد میں بنتا ہے لیکن وہ بھی تا عمر ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ 2 سال پہلے میری شادی ہوئی اور مجھے بڑے اچھے تجربات ہوئے۔ اس سے پہلے تو سنا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے۔ ایک شخص جو نیا آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے، بہت سی نئی نعمتیں لے کر آتا ہے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ رشتہ اصل میں خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ 1 ماہ پہلے میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی جس میں مجھے نئے تجربات ہوئے، اتنے مشکل اور اتنے تلخ کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ خدا کی شکر گزاری ہو کیونکہ خدا کی برکت کی وجہ سے یہ دن آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بہن بھائیوں کی شادی طے کرتے ہیں، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں شاید میں بچپن کے بعد اپنی جوانی میں یہ پہلی مرتبہ اتنا زور سے اور اتنا پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ مجھے خود پر بھی قابو نہیں رہا، اور ہمارے علاقے کے لوگ جو مجھے ایک مضبوطی کا ستون سمجھتے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں کہ یہ شخص ساری مشکلات پر ہنستے مسکراتے قابو پا لیتا ہے، وہ بھی مجھے دیکھ کر سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بھائی، رشتوں کی خوبصورتی اور رشتوں کا پیار یہی ہوتا ہے۔ یہ رشتے خدا کی طرف سے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بھائی ہیں اور دیگر رشتے ہیں، دوست ہیں، ان کی قدر کریں۔ اور پھر ایک رشتہ ہمارا خدا کے ساتھ ہے، اس رشتے کی بھی قدر کریں کیونکہ خدا ہماری قدر کرتا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے جناب۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے زندگی بخش لا تبدیل کلام کے لیے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا اور ہمیں برکت بخشتا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ بے خدا تو دل دی چاندہ ہے سچائی، میرے دل وچ اے رب مینوں بخش دانائی۔ بے خدا تو دل دی چاندہ ہے سچائی، میرے دل وچ اے رب مینوں بخش دانائی۔ بے خدا تو دل دی چاندہ ہے سچائی۔ نال
تو صاف کر تدوں پاک میں ہندا برف وانگر ہوا جد تو مینو توندا بے خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی میرے دل وچ اے رب مینو بخش دانائی بے خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی بخش خطا تو میری سب گناہ معاف کر دے تو اپنی پاک روح مینو پاک صاف کر بے خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی میرے دل وچ اے رب مینو بخش دانائی بے خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی جدوں میں سناواں بے خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی میرے دل وچ اے رب مینو بخش دانائی بے خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جی، اور ابھی حسب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ ناصر عزیز صاحب ہیں جی شیخو پورا سے، انہوں نے میسج بھیجا ہے، لکھتے ہیں I heard راہ زندگی thanks to all of you for providing us such an informative and valuable content. It is true, when you help others without any ulterior motive, you feel very pliant, regardless of that, what is going on around you. Regards, ناصر عزیز شیخوپورا۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے۔ میں یاد کرنا چاہوں گا اپنے شیخوپورا کے ٹور کو۔ گزشتہ دنوں میرا شیخوپورا جانا ہوا۔ بھائی میں جب بھی جاتا ہوں، میں بہت عرصے سے جا رہا ہوں، اور ہمیشہ شیخوپورا کے لوگوں سے مجھے بہت سا پیار ملا ہے، بہت سی محبت ملی ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے پورے شہر کے لوگوں کو برکت بخشے، آمین۔ ظفر اقبال صاحب ہیں سیالکوٹ سے، لکھتے ہیں صدا کی طرح پروگرام بہت خوبصورت تھا، اور پروگرام راہ زندگی ہر دل میں اپنی راہ بنا لیتا ہے۔ پوری ٹیم کا بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ساجد خان اور حکیم صدیق ماکھا صاحب کی جانب سے یہ ٹیکسٹ میسج آیا ہے، لکھتے ہیں آداب عرض۔ پروگرام جناب جوشوا بشیر کی پیاری آواز میں سماعت فرمایا۔ پروگرام کے آغاز میں زبردست بات کی گئی، پروگرام میں حمدیہ گیت بھی سنا، بڑی برکت ملی۔ پروگرام میں لسنرز کے خط شامل تھے، سن کر مزہ آیا۔ تو جناب والا، آپ نے بھی بہت عرصے بعد ہمیں لکھا ہے، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، مہربانی سے ہمیں لکھتے رہا کیجیے۔ غلام سرور بلوچ صاحب
पाकपतन से ताल्लुक रखते हैं लेकिन मुकीम हैं मदीना मुनव्वरा में। लिखते हैं ब्रादर मोहतरम जनाब अनवर जोसेफ साहेब, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं खैरियत का तालिब आपका ये भाई आपकी दुआ से खैरियत है। लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम राह जिंदगी भाई आदिल मुश्ताक साहिब की बहुत ही प्यारी मेजबानी में सुना, बहुत प्यारी बातों से मज़य्यन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हमदिया गीत और ज़बूर नवीस के इक़्तिबास बहुत बरकत वाले थे, सब बातें इंसानियत के मुतालिक थीं, बहुत दिल को भाई। खुदावंद आप सबको तरक्की और कामरानी अता करे, आमीन। असद मुराद साहिब हैं जिला केच से। लिखते हैं प्रोग्राम राह जिंदगी में आदिल मुश्ताक की मेजबानी में हस्बे मामूल कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुने, बहुत अच्छा लगा और बहुत बरकत मिली। मैसेजेस भी सुनकर अच्छा लगा। अमजद खान और आयशा खान की जानिब से एक मैसेज मौसूल हुआ है। लिखते हैं आदाब अर्ज़, प्रोग्राम जनाब जोशुआ बशीर की प्यारी आवाज में समात फरमाया। प्रोग्राम के आगाज में जबरदस्त बात की गई, प्रोग्राम में हमदिया गीत भी सुना, बड़ी बरकत मिली। प्रोग्राम में लिसनर्स के खत भी शामिल थे, सुनकर मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम सियाल साहब, जिनका ताल्लुक ननकाना साहिब से है, उन्होंने भी हमें कुछ अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। नरम दिल लोग खालिक कायनात की खूबसूरत तख्लीक हैं। सब्र, दरगुजर और मुआफ कर देना खैर के खजानों में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को अता करता है। ऐ अता करने वाले रब, हमारी हर दुआ कबूल फरमा, जिसका अंजाम खैर पर हो। हम पर अपना फजल, रहम और करम फरमा और वतन अजीज पाकिस्तान को तमाम आफतों और मुसीबतों से महफूज फरमा। हमारे रिज्क में वुसअत और खैर बरकत अता फरमा, आमीन। दुआ गो मोहम्मद अकरम सियाल, ननकाना साहिब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। तो जनाब मैं गुजारिश करना चाहूंगा उन दोस्तों से जो हमें नहीं लिख रहे, प्लीज मेहरबानी फरमा के आप भी हमें लिखा कीजिए, और जो लिख रहे हैं उनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन दोस्तों के लिए मैं प्रोग्राम का पता बताना चाहूंगा जिनके पास अभी तक प्रोग्राम का पता मौजूद नहीं है। नोट फरमाइएगा, खत लिखने के लिए प्रोग्राम का पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज करने के लिए 0333 48 25 963 यानी 0333 48 25 963। इसी तरह से एक और नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0305 3377 310। मैं फिर से बोल रहा हूं 0305 33 77 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे की जानिब। खुदावंद ताला ने इंसानी बदन को जिस तरह तख्लीक किया है, इंसान खुद भी इसके बारे में सोचे तो दंग रह जाता है। इस जिस्म में बेशुमार निजाम और खुलिये शामिल हैं, और इस बदनी निजाम की रवानी और जिंदगी के लिए मुख्तलिफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर्स वगैरह की जरूरत होती है। खालिके दो जहान ने बदन की इन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन ही से ऐसी चीजें पैदा की हैं, और उनमें से आज कुदरत के जिस करिश्मे की हम बात करने जा रहे हैं वो है कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियों में गाजर एक अनमोल सब्जी है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि गाजर आंखों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। दुनिया में होने वाली मुताद्दिद तहकीकात से ये पता चला है कि गाजर में दीगर फवायद भी मौजूद हैं, जिनका जिक्र आमतौर पर बहुत कम सुनने को मिलता है। गाजर के जूस में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद विटामिन ए आंखों, जिगर, जिल्द, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह से शलजम भी इंतहाई मुफीद सब्जी है। ये मोतदिल मिजाज है और खुश्की को दूर करती है। शलजम खून को साफ करता है और पेशाब आवर है। ये खांसी और पथरी को भी दूर करता है। कब्ज कुशा है, खून को न सिर्फ साफ करता है बल्कि इसके साथ साथ नया खून पैदा होने में भी मदद फराहम करता है। अगर बात की जाए चुकंदर की, तो चुकंदर के जूस में मौजूद अहम मुरक्कबात उम्र रसीदा अफराद के साथ साथ जवानों को भी गैर मामूली तवानाई पहुंचाते हैं। अगर कोई 20 मीटर तक दौड़ता है
तो चुकंदर का जूस उसकी सलाहियत को 2% तक बढ़ा सकता है। चुकंदर खून की कमी को पूरा करने में बहुत मुफीद है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और अमराज़े कल्ब में भी बहुत ज्यादा मुफीद है। कैंसर के खिलाफ लड़ने में भी बहुत मदद फराहम करता है। जिस्म की सोजिश को भी कम करता है। आपने मुशाहदा किया होगा कि पुरतकल्लुफ दावतों और मुर्ग मुसल्लम वाली महफिलों में अगर कच्ची सब्जियों का सलाद मौजूद ना हो तो ज़ियाफत ही अधूरी सी लगती है। बात कर लेते हैं मौसमी सलाद की, जिसमें प्याज, टमाटर और पुदीने वगैरह को काटकर अगर नमक और स्याह मिर्च का पाउडर शामिल कर लिया जाए तो बहुत ही लजीज किस्म का मुरक्कब बन जाता है। और इस पर लीमू का रस छिड़क लें तो ये मजीद मजेदार हो जाता है। ये खाना हजम करने में मदद देता है और इससे खुराक भी ज्यादा खाई जाती है। और अगर खाई हुई खुराक में कुछ नुकसानदेह असर का डर हो तो वो भी कम हो जाता है। मसलन अगर गोश्त के साथ ऐसे सलाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो तवाज़ुन कायम हो जाता है और गिज़ाई ज़्यादती की वजह से सेहत के नुकसानात के खदशात में भी कमी आ जाती है। अगर बात की जाए खीरे की तो इसको देखते ही ठंडक का एहसास होता है और ये खाने की रौनक को भी दोबाला कर देता है। भूख को ना सिर्फ दूर करता है बल्कि खीरे और तर के इस्तेमाल से खाना भी ज्यादा खाया जाता है और जिन ग़िज़ाओं में कोलेस्ट्रॉल होता है उनके मनफी असरात में भी बहुत हद तक कमी आ जाती है। बात करें अगर मूली की तो ये बहुत ही कारआमद सब्जी है जिसको बहुत शौक से कच्चा खाया जाता है और बाजार में भी इसको बड़ी खूबसूरती से काटकर मसाला जात लगाकर फरोख्त किया जाता है। मूली बहुत ही ताकतवर सब्जी है और किसी माहिर गिज़ाइयत ने बड़े पूरे तमाम तौर पर ये कहा था कि अगर कोई आदमी 2 या 3 माह कच्ची सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करे तो उसके जिस्म में गैर मामूली चुस्ती, फुर्ती और ताकत रूनुमा हो जाएगी और जिस्म के अंदर जिस कदर जहरीले और गंदे मादे होंगे वो निकल जाएंगे और इसके साथ साथ तंदुरुस्ती और तवानाई भी दोबारा लौट आएगी। कच्ची प्याज खाने के भी बहुत से फवायद हैं और आपने देखा होगा कि सलाद में भी प्याज का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल मौसमी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। ये तिल्ली के वर्म का बड़ा इलाज है। ग़िज़ा में इसके इस्तेमाल से आंखों की बीमारियों में भी अफाका होता है और ये हैजे जैसे मर्ज में भी मुफीद साबित होता है। अगली बारी है लहसुन की, जिसको खाम हालत में इस्तेमाल करने से दिल की शरियानों में खून की रवानी बेहतर होती है। पोलियो, आंतों के अमराज, जिस्मानी कीड़ों और इमराज़े जल्द में भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। इसके साथ साथ ये आवाज को भी साफ करता है। जी, तो कैसा लगा फिर कच्ची सब्जियों के फवायद जानकर? वाह, क्या बात है खुदा ताला की कुदरत के करिश्मों की। उसकी पैदा करदा हर एक चीज हिकमत और कुदरत से पुर है और यकीनन कोई भी चीज जो खुदा ने बनाई है फायदे से खाली नहीं है। आइए इन सारी नेमतों को इस्तेमाल करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। जी जनाबे वाला, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, इसी तरह से जूसेस भी पीने चाहिए, अपनी सेहत को ठीक रखना चाहिए। प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू कर रहे थे हम रिश्तों के हवाले से और खास तौर पे मैंने जो वाकया सुनाया, अपना तजर्बा आप सबके साथ मैंने बांटा है इस हवाले से कि कितना मुश्किल है बहनों को घर से अलविदा कहना और वालिद के लिए कितना मुश्किल है। मुझे याद है तकरीबन कोई शादी के बाद 7, 8 दिन, 10 दिन हमारे घर की फजा बड़ी सोगवार रही और बड़ा अजीब लग रहा था सभी को। तो इस वक्त जितने वालिद मुझे सुन रहे हैं वो बखूबी आगाह होंगे चूंकि उनके पहले से तजर्बात हुए होंगे और जितने बड़े भाई सुन रहे हैं मुझे उनके भी तजर्बात हो चुके होंगे, लेकिन मैंने अपना दिल खोल कर आप सबके सामने रखा है चूंकि मेरा तजर्बा जिंदगी में अब हुआ है। तो क्या कमाल है कुदरत का, क्या निजाम है कुदरत का कि एक घर में जहां पे बेटी जवान होती है उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं, बाप भी बड़े भाई भी उसको शहजादियों की तरह पालते हैं, फिर किसी के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, ये बड़े हौसले का काम है। ये तभी मुमकिन है जब खुदा हौसला दे। यकीनन ये है तो दुख भरा, लेकिन ऐसे मौके जब खानदान में आते हैं तो ये खुदा की रहमत की बदौलत होता है, खुदा के फजल की बदौलत होता है जब हम इज्जत से अपनी बेटियों को घरों से रुखसत करते हैं। याद आता है हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इजहाक, जब उनकी बीवी अपने घर से रुखसत हुई
تو ان کے بھائیوں نے انہیں دعا دی، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کہ خدا تجھے کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، تجھ سے قومیں اور قبیلے پیدا ہوں، تو دوسروں کی برکت کا سبب بنے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ تو یہی نمونہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم دعائیں دیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو گھروں سے رخصت کریں، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے انہیں اپنے گھروں سے رخصت کریں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے روڈ سیفٹی پر، اور ہم خاص طور پر اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جب ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو روڈ پر نکلنے سے پہلے اپنی سواری، اپنی گاڑی کو چیک کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے جس کو اگنور کرنا دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت بار بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری گاڑی کی ٹائر ڈھیلا ہے اور ہم پھر بھی جا رہے ہیں، بریک نہیں صحیح، ہم پھر بھی جا رہے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی نہیں، پہلے کون سا کچھ ہوا ہے تو آج بھی کچھ نہیں ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اکثر ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دروازہ بند کیا کہ نہیں کیا گاڑی کا، ہم کہتے کیا ہی ہوگا یار، اب کون اٹھ کے جائے، یا گھر کا دروازہ نہیں بند کیا، ہم دوسرے سٹوری پہ سوئے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب گاڑی کو چلانے لگتے ہیں تو گاڑی خاص طور پر جب رات کھڑی رہی ہے، اب آپ صبح گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے، جیسے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا تیل پانی چیک کرنا، کہ سب سے پہلے اس کا موبائل چیک کیا جائے۔ ایون آپ کی بائک بھی ہے، بائک کا بھی موبائل چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ انجن ہے نا اس کے اندر بھی، کار ہے اس کا بھی ضروری ہے، کوئی بھی گاڑی ہے اس کو چیک کرنا ضروری ہے۔ اگر گاڑی ہے تو اس کا اپنے ریڈیٹر کھول کے دیکھیں کہ اس میں پانی، کیونکہ پانی اگر کم ہوا یا ختم ہو گیا ہوا تو وہ تو انجن تباہ ہو جائے گا، انجن سیل ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کی انجن کو دیکھنا، سٹارٹ جب کریں تھوڑی دیر انجن کو سٹارٹ رہنے دیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی مسئلہ ہو تو فوری پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اس میں جو نا بڑی خاص میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ فیول کو بہت ضروری چیک کریں۔ ہم لوگ فیول کو چیک نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ حادثہ ایک ہوا تھا موٹر وے پہ کہ وہ ایک لیڈی جو ہے اس نے فیول نہیں چیک کیا اور وہ ایک لمبے سفر پہ نکل گئی، بعد میں ایک جنگل نما سڑک کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ اس کی گاڑی بند ہو گئی اور بڑا تکلیف دہ حادثہ ہوا۔ تو اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا فیول کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں مینجمنٹ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی دور جس سفر کے لیے جا رہے ہیں کیا ہمیں اس راستے میں پیٹرول پمپ ملے گا۔ اگر فرض کریں کہ پیٹرول پمپ ہی بند ہوا کسی وجہ سے تو ہمارے پاس سیکنڈ ریزرو کیا ہے، کیا ہمارے پاس اتنا فیول ہے کہ ہم وہاں پہنچ پائیں۔ اس طرح کچھ مینجمنٹ جو نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی حادثات جو اکثر ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ اپنی گاڑی کو بیک کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات گاڑی کے پیچھے کوئی بچہ یا کوئی جانور چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، جانور تو اکثر بلی وغیرہ یا ڈوگی جو ہے وہ دھوپ ہو نا تو ہم نے گاڑی کھڑی کی ہو تو اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے اتنی تیز بھگاتے ہیں کہ اس کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور خاص طور پر چھوٹے بچہ اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ تو سٹارٹ ہونے پہ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی اس کا ذہن میں اتنی خوف ہے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور گاڑی کا اپنا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے شور میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اکثر لوگ ریورس کرتے ہوئے بہت زیادہ حادثات کر بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کوئی پیچھے بڑی گاڑی ہے یا چھوٹی بھی گاڑی ہے، تو اکثر یہ جو ہے نا وجہ بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں بہت احتیاط کرنی ضروری ہوتی ہے اس طرح کے کاموں کے لیے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ روڈ پر اکثر لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بڑا غیر سنجیدہ ہوتا ہے، تو روڈ پر سنجیدہ رویہ رکھنے کی اہمیت پر ذرا جی بہت اہم ٹاپک ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے، کیونکہ حادثات جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اکثر ان کا انٹرویو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وجہ تھی، یہ پرابلم تھی، جن کے اوپر یہ غلطیاں تھیں ہماری، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حادثہ جو ہے ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اب ایک سڑک پہ حادثہ یا میری وجہ سے ہوگا، یا میرے سامنے سے آنے والے کی وجہ سے ہوگا، یا پیچھے سے آنے والے کی وجہ سے ہوگا، یا سڑک بنانے والے کی وجہ سے ہوگا، یا کوئی حالات ہمارے ہی پیدا کردہ نا انسانوں کے۔ تو جو سنجیدہ رویہ ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم اپنی عام لائف میں بھی اور خاص طور پر ڈرائیونگ کے دوران مذاق کرنا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے مذاق کرنا، یہ دیکھنا میں ابھی اس کو تھوڑی سی سائڈ کراؤں گا، میں اس کو ڈراؤں گا، میں اس سے آگے نکل جاؤں گا، میں اسے ریس لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے جو حادثات کا بہت زیادہ سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کوئی مجھ سے کوئی تیزی سے آگے نکل گیا تو مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کا مقابلہ کروں گا اور میں جا کے اس سے لڑوں گا، یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم سانگس وغیرہ لگا لیتے ہیں، گانے لگا لیتے ہیں،
گانے سننا ٹھیک ہے کہ ہماری اپنی انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اتنی آواز اس کی رکھیں کہ ہمیں باہر سے پیچھے سے ہارن کی آواز آ سکے. اکثر بڑی بسیں کو پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، موٹر وے پہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تیز میوزک چلایا ہوتا ہے تو پیچھے سے جو بڑی گاڑی بھی آتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، لہٰذا وہ پیچھے سے ہارن بجا رہی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ان کا میوزک کتنا تیز ہے، انہیں پتہ ہی نہیں. گاڑی بعض کا تو اس کا ٹائر کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، آواز آئے گی تو پتہ چلے گا نا. بعض کا کوئی ہم بیک کر رہے ہیں گاڑی کو تو پیچھے سے کوئی ہاتھ مار رہا ہوتا ہے کہ بھائی روکو اس کو روکو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے اور لاسٹ میں یہ ہے کہ موبائل سننے کا جو کام ہے نا یہ بہت ڈینجرس ہے. موبائل، کیونکہ جب ہم موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو دراصل ہم کسی دور کے شخص کے ساتھ ایک پوری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے 60% انٹینشن ہماری اس بندے کی طرف ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں نا تو سمجھو کہ میں 60% میری توجہ، میرا دماغ اس کے ساتھ بزی ہے. باقی 40% جو ہے وہ بچا ہے میرے پاس، جن میں سے 5% میرا میوزک ہے، 5% میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں اور باقی جو ہے 20% جو ہے وہ یا 30% جو ہے وہ میں ٹریفک پہ توجہ دے رہا ہوں. صرف یہ نہیں کہ ہمارا ہاتھ بزی ہوتا ہے. آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہینڈ فری لگا لیں، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں کیونکہ آپ کا دماغی جو توجہ وہ تو ساری اس کی طرف مبذول ہے. تو لہٰذا یہ چیزوں پر بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. جی بالکل، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں کہ ہمیں روڈ پر نکلتے وقت نہایت سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو ہماری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی یقیناً ہمیں حادثات سے محفوظ رہنا ہے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے. امید ہے آج کا پروگرام اچھا رہا. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت بخش دے، ہم سب کے ساتھ ہو، اور دعا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے. اگر کوئی جھگڑا ہے جھگڑا جاتا رہے. اور اسی طرح سے اگر کسی کے کاروبار میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ کاروبار کا مسئلہ ٹھیک ہو اور کاروبار اچھے سے چلنے لگے. ہمارے ملک پاکستان کو بھی بڑی برکت عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.